السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم EDUA 305 کا لیکچر نمبر 13 اسٹارٹ کریں گے۔ ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق یہ لیسن نمبر 35 ہے اور اس میں ہم ٹاپک نمبر 219 سے لے کر 224 تک جو ہے وہ کور کریں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے وائلنس اینڈ کلاس روم مینجمنٹ۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹاپک نمبر 219 کے ساتھ، جو کہ ہے ڈیلنگ ود وائلنس پارٹ 1، یعنی کہ پرتشدد وائلنس والے رویے سے نمٹنے کا حصہ اول۔ تو دیکھیں، ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کے لیے خصوصی تدریسی پروگرامز کا انتظام کریں جو اگریسو اور وائلنٹ رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی تربیتی پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ انہیں یہ سکھایا جا سکے کہ وہ ایسے بچوں کو جو اگریسو ہے یا وائلنٹ ہے، ایسے بچوں کو وہ کس طرح مؤثر انداز میں نمٹ سکتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو پرتشدد رویہ ایک جو انتہا پسند اور منفی رویہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ایسے بچوں کو بے ترتیب سزائیں دینے کے بجائے انہیں حاصل کرنے کے قابل بنانے والی جو خدمات ہیں، یعنی کہ ریہیبلیٹیٹیو سروسز دی جانی چاہیے۔ اس کے لیے اسکول میں کاؤنسلرز اور مکمل ذہنی صحت کے پروگرامز ہونے چاہیے، جن میں خاص طور پر ان بچوں کو شامل کیا جائے جو کسی وائلنس میں ملوث ہوں۔ ایسے بچوں کے لیے تعلیمی، ذہنی صحت اور دیگر سپورٹیو خدمات مکمل طور پر دستیاب ہونی چاہیے۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ پرتشدد اور جارحانہ رویے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، اسی لیے یہ چند دنوں میں ختم بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اس عمل میں والدین کی براہ راست شمولیت بھی انتہائی اہم ہے۔ ساتھ ہی اسکول کے پلے گراؤنڈز اور کلاس رومز کی نگرانی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر فرسٹریشن اور بلنگ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں اس وقت ہوتی ہے جب سینئر طلبہ چھوٹے بچوں کو ایکٹیویٹیز کے دوران تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ایریاز پہ ٹیچر کو مکمل نگرانی رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ٹاپک نمبر 220 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے پرتشدد رویے سے نمٹنے کا پارٹ 2، کہ جب کسی بچے کے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھا اور حل کیا جاتا ہے تو پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی بھی بچے کو صرف تعلیمی ترقی، اکیڈمک ڈیولپمنٹ ہی نہیں بلکہ اس کی جو بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہے، جو اس کے رویے کی نشو و نما ہے، وہ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے، اور یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں میں توازن قائم کرے۔ ایسے بچوں کی درست نگرانی، شناخت اور ان کے پرتشدد رویوں کا خاتمہ ضروری ہے جو کسی بھی قسم کے تشدد میں ملوث ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کام صرف کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے، جس میں جو ہے والدین، اساتذہ اور اسکول کا جو انتظامی عملہ ہے، یہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے جو پریشانی کا شکار ہوں ان کی بروقت شناخت کی جائے اور ان پر جو بیہیویئر موڈیفیکیشن اسٹریٹجیز ہیں، ٹھیک ہے، جو رویے میں تبدیلی لانے والی اسٹریٹجیز ہیں، وہ لاگو کی جائیں تاکہ جو ان کا نیگیٹو بیہیویئر ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ ان بچوں کے لیے مخصوص ریمیڈیل اقدامات کرنا ناگزیر ہے، جس میں ہر فرد کو شامل ہونا چاہیے۔ پورے اسکول کے لیے ایک منظم ڈسپلن پالیسی ترتیب دی جانی چاہیے اور اسے ہر بچے کو سکھایا بھی جانا چاہیے، خاص طور پر پرائمری سطح پر جب ایسے بچوں کے رویے میں خرابی ظاہر ہو تو فوری اقدام لینا ضروری ہے۔ اگر اس لیول پر ان کا رویہ نہ سنوارا جائے تو بعد میں یہ بیہیویئر دوسرے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ کو مؤثر رکھنے کے لیے ان اسٹریٹجیز پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بےحد ضروری ہے، ورنہ اس کا اثر صرف ایک کلاس تک نہیں بلکہ پورے اسکول اور کمیونٹی پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 221 کی طرف،
جو کہ ہے اگریسونیس پہ، کہ طلبہ میں اگریسو بیہیویئر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جسے اپنے دفاع میں رد عمل ظاہر کرنا، کسی اسٹریسفل سچویشن کا سامنا کرنا، روزمرہ معمول کی کمی، یا ایکسٹریم اینگر اور فرسٹریشن کا سامنا اگر انہیں کرنا پڑ رہا ہو تو جب ہم بچوں میں وائلنس کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اگریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو وائلنٹ بیہیویئر رکھتے ہیں، پرتشدد رویہ رکھتے ہیں، وہی دراصل جارحانہ یعنی کہ اگریسو سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگریسو بچوں کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے سوشل انفارمیشن پروسیسنگ ڈیفیسٹ، کہ سماجی معلومات کے تجزیے کی کمی، یعنی یہ بچے دوسرے کے جذبات یا خطرات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ ان میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ ان کا رویہ دوسرے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کریکٹرسٹک اس میں ہے سوشل کلوز کو غلط سمجھنا، کہ اکثر یہ بچے دوسروں کی باتوں یا حرکات کو غلط انداز میں سمجھتے ہیں اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر اگریسو ریئیکشن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھرڈ اس میں جاتا ہے مس اسائننگ ہاسٹائل انٹینٹ، کہ دوسروں کی نیت کو جو ہے وہ نیگیٹو لیتے ہیں، کہ جب یہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو دوسروں کے رویے کو دشمنی کے طور پر لیتے ہیں۔ صحیح ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے بچوں کے رویے میں بیہیویئر ماڈیفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، سوشل اسکل ڈیفیسٹ پہ بات کریں تو ایسے بچوں میں عام طور پر جو سوشل اسکل ڈیفیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں شامل ہے پور امپلس کنٹرول، یعنی جذبات پر قابو نہ ہونا، لو ٹالرنس، کم برداشت، ذہنی دباؤ یا مسائل کا حل ڈھونڈنے کی صلاحیت کی کمی، جسے لمیٹڈ ایبلٹی ٹو جنریٹ آلٹرنیٹیو رسپانسز کہا جاتا ہے، اور اپنے اور دوسروں کے جذبات کو نہ سمجھنا، ان کے لمیٹڈ انسائٹ انٹو سیلف اینڈ ادرز فیلنگ۔ یہ جارحانہ بچے عام طور پر صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان میں ہمدردی، شائستگی اور جو افیکٹو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں پایا جاتا، جو کہ کلاس روم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹریشن کی وجوہات۔ تو دیکھیے اسٹوڈنٹ میں نا اگریسو رویہ جو ہوتا ہے وہ اکثر فرسٹریشن کی، جھنجھلاہٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس جھنجھلاہٹ کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہے فیلئر، کہ جب طلبہ امتحانات میں ناکام ہوتے ہیں یا اپنی تعلیمی جو کارکردگی ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ اس ناکامی کو ایگریشن کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو پہچانیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے سماجی تعلقات میں ناکامی، کہ کچھ طلبہ جو ہے وہ شرمیلے یا تنہا پسند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسروں سے بہتر تعلقات قائم نہیں کر پاتے۔ اس ناکامی سے جو ہے وہ تھوڑے اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اگریسو بیہیویئر اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بورڈم بھی اس کا جو ہے ایک ریزن ہے، کہ جب کلاس کا ماحول انٹرسٹنگ نہ ہو یا ٹیچر کا جو وے آف ٹیچنگ ہے وہ افیکٹو نہ ہو تو طلبہ بوریت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بورڈم ہے نا وہ پھر منفی رویے اور جارحیت کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے کلاس کو ایکٹیو اور انٹرسٹنگ بنانا جو ہے وہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور ریزن اس میں آ جاتا ہے لیک آف پازیٹیو رینفورسمنٹ، یعنی کہ مثبت حوصلہ افزائی کی کمی، کہ جب طلبہ کی کامیابیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو وہ اپنی اہمیت محسوس نہیں کرتے، اور اس کا رد عمل وہ جارحیت کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ریزن اس میں آ جاتا ہے irrelevant curriculum، کہ نصاب کی عدم مطابقت کے بعض اوقات جو کریکولم ہے وہ اسٹوڈنٹ کی زندگی سے کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ کریکولم سے خود کو جڑا ہوا محسوس نہیں کرتے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جس کا ریزن آ جاتا ہے وہ ہے اوور ایکسپوجر ٹو پنشمنٹ، یعنی کہ سزا کا حد سے زیادہ استعمال، کہ بار بار سزا دینا جو ہے وہ بھی بچے کو نا جھنجھلا دیتا ہے، اس سے بھی وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا رد عمل پھر ایگریشن کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔
تو ٹیچر کو جو ہے سزا دیتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ جو منفی اثرات ہیں نا ان سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ریزن اس میں آ جاتا ہے وہ ہے فیلنگز آف پاورلیسنس، کے بے اختیاری کا احساس. اگر استاد کا رویہ جو ہے نا وہ آمریت پر مبنی ہو اور طلبہ کو اپنی رائے دینے یا فیصلہ لینے کی آزادی نہ ہو تو وہ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. یہ جو احساس ہے نا بے بسی کا، یہ پھر جھنجھلاہٹ پیدا کرتا ہے بچوں میں، جو بعد میں جو ہے جاریت میں ایگریشن میں بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر طلبہ اپنے احساسات کو الفاظ کے ذریعے واضح نہ کر سکیں تو وہ تناؤ کا اور غصے کی حالت میں جارحانہ رویہ اپناتے ہیں. تو ٹیچر، والدین اور اسکول کا جو اسٹاف ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو بغور دیکھیں اور ان کی فرسٹریشن کی وجوہات کو سمجھ کر پازیٹیو بیہیویئر کی طرف ان کی رہنمائی کریں. ان مسائل کو ابتدائی سطح پر سنبھال لینا مستقبل میں بڑے مسائل سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 223 اور 24 کی طرف. تو ان ٹاپکس میں جو ہے ہم اسٹیجز آف فرسٹریشن اینڈ رسپانسز کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ اسٹیج بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ جو ہے ٹیچر کا کیا رسپانس ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اسٹیج ہے آتی پہلی اس میں انگزائٹی، کہ اسٹوڈنٹ اس میں آ بھرتا ہے یا کوئی غیر لفظی نان وربل اشارے دیتا ہے، جیسے نظریں چرانا، خاموش رہنا وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کا رسپانس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایکٹیولی اسٹوڈنٹ کی بات سنے. ٹھیک ہے. اور بغیر کسی الزام یا تنقید کے بچے کے ساتھ بات کرے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی بات غور سے سنے اور فوری رائے دینے کے بجائے یا جج کرنے کے بجائے جو ہے اس کو تحمل سے اس کی بات کو سنے اور اس کا حل نکالے. ٹھیک ہے. دوسری اسٹیج اس میں آ جاتی ہے اسٹریس یعنی دباؤ. تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس اسٹیج میں کوئی مائنر سا مس بہیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اسٹریس بھی نا مایوسی کی ایک قسم ہے. اسٹوڈنٹ کوئی کام غلط کر سکتے ہیں یا دوسرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر وہ اسٹریس میں ہو. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کا کیا رسپانس ہو اس سچویشن میں کہ ٹیچر نا کلاس میں بچے کے قریب جا کر اس سے نرمی سے بات کرے، اسے نرمی سے توجہ دے، دلچسپی بڑھائے یا اسائنمنٹ میں جو ہے نا اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے. تاکہ بچہ جو ہے پر اعتماد محسوس کرے. ٹیچر کی موجودگی اور رہنمائی بچے کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. صحیح ہے جی. تھرڈ اسٹیج میں آ جاتی ہے ڈیفینسونیس، کے دفاعی رویہ. اس رویے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بحث کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے سچویشن میں ٹیچر کو چاہیے کہ بچے کو اسکول کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ یاد دلائے. ٹھیک ہے. اور مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سکھائے. ٹھیک ہے. کانفلکٹ ریزولوشن اس کو سکھائے اور بچے کو مدد مانگنے کی حوصلہ افزائی کرے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس کو ہیلپ مانگ لینی چاہیے. تو اس بات پہ جو ہے اس کو انفورس کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسٹیج آ جاتا ہے اس میں فزیکل ایگریشن، کہ اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے. مار پیٹ، کاٹنا، لات مارنا یا چیزیں پھینکنے جیسے رویے ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے رسپانس میں ٹیچر کو چاہیے کہ بچے کو کلاس سے باہر لے جائے، مدد لے، ضرورت پڑنے پر بچے کو روکے اور دوسرے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائے. ٹیچر کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے ٹینشن ریڈکشن اسٹیج. اس اسٹیج میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں یا غصے کا زبانی اظہار کرتے ہیں یا بالکل خاموش اور الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹینشن ریڈکشن اسٹیج کے کچھ سمٹمز ہیں. اس میں ٹیچر جو ہے نا وہ بچے کو نرمی سے بات کرے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بچے کو بھی نرمی سے بات کرنے کی ترغیب دے، اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھے اور اس مسئلے کا ممکنہ حل تلاش کرنے میں بچے کی مدد کرے. ٹیچر بچے کو یہ سمجھانے میں مدد کرے کہ آیا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس پر غور کیا جائے یا اس کو بھلا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچر کی کچھ رسپانسبلٹی ہے. صحیح ہے. دیکھیے ایزی ٹیچر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ معاون رویہ اپنانا ہے یا کوئی سزا دینی ہے. صرف سزا دینا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بچہ اپنے تناؤ کو کس طرح کم کرتا ہے، اور مختلف طرز عمل کے ذریعے بچوں کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف حالات کو کیسے سمجھیں اور ان پہ مناسب رد عمل ظاہر کریں.
ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس لیکچر کو بھی میں آپ کی آسانی کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں۔ تو جناب آج کا یہ لیکچر جو ہے نا وہ کلاس روم میں بچوں کے اگریسو بیہیویئر اور تشدد کو پہچاننے، سمجھنے اور مؤثر طریقے سے ان پہ قابو پانے سے متعلق ہے، خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کا پرتشدد رویہ اکثر مایوسی، سماجی تنہائی، ناکامی اور جذباتی کنٹرول کی کمی جیسے گہرے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ سبق میں اساتذہ، والدین اور اسکول کے نظام کی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان رویوں کو جلد پہچانے، رویے کو بہتر بنانے کی جو اسٹریٹجیز ہیں، مشاورت اور انکلوسیو سپورٹ پروگرامز کے ذریعے جو ہے ان کا حل نکالیں۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگریسو بچوں میں اکثر سماجی سمجھ بوجھ، اپنے جذبات پر قابو اور ہمدردی کی صلاحیت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر غصے یا تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکچر میں مایوسی کے مختلف مراحل جیسے کہ اسٹریس، انگزائٹی، ڈیفینسو بیہیویئر، فزیکل ایگریشن، ٹینشن ریڈکشن، ان کی وضاحت کی گئی ہے اور ہر اسٹیج میں ٹیچر کے مؤثر رد عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پہ لیکچر میں ایک مربوط، پیشگی اور ہمدردانہ طریقے اپنانے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ ایک محفوظ اور مددگار سیکھنے کا ماحول قائم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں۔ چینل میرا سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح سے آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں۔ لیکچرز کو فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے پریشان ہیں وہ اپنی اچھی تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔